اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کی میرے بیان سن کے ایک 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوڑ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نہ وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا، جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں۔ ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہے ہیں۔ ویسے میں بھی وہی مراد میں، اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، اب بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا، W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی، کیا فائدہ W11 ہم فضائل سن ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں آپ، گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، وہ پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے۔ میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا، جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا، تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے۔ وہ کہہ رہے نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا، خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا۔ خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا، وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے
2 दफा जेब कटेगी उसकी। सही है ना? तो ये टेंशन बर्दाश्त कर लो, दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। तो मैंने कहा इसके अलावा, क्योंकि ये टेंशन ही कोई दूसरी टेंशन खड़ी हो जाएगी। फिर मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा आपका माजूर बच्चा पैदा, और वो माजूरी भी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी, तो आप ये सोच लो कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा टेंशनों में है। मैंने कहा आपका शौहर अच्छा है, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, ससुराल सपोर्ट कर रहा है, बच्चों में एक फॉल्ट पैदा हो रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी टेंशन है। ऐसे ऐसे मियां मिले हुए हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिंदगी अजाब बनाई हुई है। उन औरतों से पूछोगे तो वो कहेंगी अल्लाह इस शौहर से जान छुड़ा दे, बेशक माजूर बच्चा पैदा हो जाए, इस सास से जान छुड़ा दे। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, ऐसी औरतें भी हैं, खाने को रोटी नहीं है, वो कह रहे माजूर बच्चा पैदा हो जाए मगर इज्जत की छत मिल जाए। आपको इज्जत से छत मिली हुई है, ससुराल में इज्जत मिली हुई है, शौहर शरीफ है, शौहर खिला रहा है, पिला रहा है, एक टेंशन है। और ये टेंशन भी अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने उनको हदीस सुनाई, मन सखीता फलाहुर रिजा। नबी ने फरमाया जब अल्लाह किसी मुश्किल में डाले, फलाहु सखत, तो जो अल्लाह से नाराज हो गया ना, अल्लाह भी उससे नाराज, और जो अल्लाह से राजी रहा, अल्लाह भी उससे राजी रहेगा। अल्लाह की रजा मिलेगी भाई। एक सहाबिया नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का या कोई आसेब का दौरा था, क्या था, मैं जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो नबी ने क्या फरमाया, फरमाया ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं। फिर जन्नत की गारंटी नहीं है। अमल है, अच्छा अमल हुआ तो जन्नत, मीजान का तराजू भारी हो गया, नहीं हुआ तो क्या जहन्नम। लेकिन अगर तुम इस बीमारी पे सब्र करो और इस अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ, जन्नत की गारंटी। क्योंकि इस सब्र पे जो तुम्हें अजर मिलेगा ना, वो इतना भारी होगा कि अगर जिंदगी में कुछ गुनाह हुए भी तो ये नेकी उन गुनाहों को क्या करेगी, खा जाएगी। फिर जन्नत की गारंटी है। उन साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की गारंटी चाहिए, बेशक ये बीमारी खत्म ना। बात आ रही है समझ। अब उस खातून को डिप्रेशन क्या हो गई, यानी जो साहबियां थी उनको डिप्रेशन खत्म, इसी बीमारी को गुजारा, इसी में गुजारा करना है, इसी में गुजारा। और जब इंसान सब्र की ठान लेता है तो कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, थपकियां मिलती रहती हैं, अल्लाह भी उसका हाथ थामते हैं। जैसे कुरान में आता है वरबतना अला कल्बिहा लौला रबतना, वो क्या है, इन का आदत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा। हजरत मूसा की माँ ने जब अपने बच्चे को, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं, अपने बच्चे को संदूक में डाला ना अल्लाह के हुक्म पे, तो कुरान कह रहा है मूसा की माँ का दिल सबर से क्या हो गया, खाली। लेकिन अल्लाह का हुक्म था इसको संदूक में डालो। अब माँ कैसे डाले भाई अपने हाथ से, और वो भी दरिया के हवाले। और कुरान कह रहा है वो संदूक गया कहाँ, फिरौन के घर में। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इत्तला दे दी उनकी बेटी ने, तो फिरौन ने उठा लिया। कुरान कह रहा है क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ हो रहा है, कुरान कह रहा है हमने मूसा के माँ का दिल को थाम लिया, रस्सियों से बांध दिया, जो लफ्जी तर्जमा होगा, बांध दिया कि ये बेसब्री ना हो जाए। इन का आदत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा। कुरान कहता है मूसा की माँ ऐसी बेसब्री हुई कि करीब था कि जाके फिरौन को बता देती कि मेरा बच्चा है, मुझे दे वापस, जज्बात में आ जाती। लेकिन कुरान कह रहा है हमने मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। क्यों, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ना, तो कुछ मूसा की माँ ने किया, जो नहीं हो पा रहा था वो किसने कर दिया, अल्लाह ने। तो आप मुश्किल